السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر محمد طاہر نسیم ہے اور میں عارف والا پولٹری ڈیزیز ڈائگنوسٹک لیبارٹری میں کام کر رہا ہوں، جو کہ پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ راولپنڈی کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ تو جیسے کہ ہر ملک میں مختلف شعبوں کو چلانے کے لیے گورنمنٹ میں لیجسلیشنز ہوتی ہیں، اس طرح پولٹری پروڈکشن کے لیے بھی 2016 میں پنجاب میں لیجسلیشنز کی گئیں، جس کو ہم پولٹری پروڈکشن ایکٹ 2016 کا نام دیتے ہیں۔ اس ایکٹ کے تحت جتنے بھی پولٹری پریمیسز والے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ سے ایک ویلڈ سرٹیفکیٹ لینا لازمی ہے، تاکہ شیڈ میں بایوسیکورٹی میجرز اور دوسرے جو اس کی کوالٹی کے میجرز ہیں انہیں پورا کیا جا سکے۔ تو اس ایکٹ کے 25 سیکشنز ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک سیکشن علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور اس میں ایک دن میں 2 یا 3 سیکشن میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ لگے اور آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ بھی آتی رہے۔ تو جس کا جو سب سے پہلا سیکشن ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا نام کیا ہے، جو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا وہ ہے پولٹری پروڈکشن ایکٹ 2016، اور اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے، یہ پورے پنجاب میں لاگو ہے، اور یہ 29 اکتوبر 2016 سے اپنی ڈیٹ آف کمنسمنٹ سے یہ پورے پنجاب میں لاگو ہو گیا۔ اب اس کے حساب سے اس میں کچھ ڈیفینیشنز ہیں، اس کی کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، جس کی ڈیٹیل بتانا میں اس لیے ضروری سمجھوں گا کیونکہ اس سے ہمیں اسپیکٹرم کا اندازہ ہوگا۔ جنرلی تو ہم ان ڈیفینیشنز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ایکٹ اس کے حساب سے کون کون سی چیزوں کو اس میں کور کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کی ڈیٹیل بتانا ضروری ہے۔ تو اس میں یہ ایکٹ کا دوسرا سیکشن رکھا گیا ڈیفینیشنز کا۔ اس میں ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے پہلے نمبر پہ ہے جی ایکٹ اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں ہم پنجاب پولٹری پروڈکشن ایکٹ 2016۔ اس کے علاوہ دوسری ڈیفینیشن ہے جی کوڈ۔ تو کوڈ میں یہ ہے جی کوڈ آف کرمنل پروسیجرز 1898، اور اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کا مطلب، اور اس میں جو ٹرمینالوجی انسپیکٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسپیکٹر جسے سیکشن 16 کے تحت اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور اس کے تحت جو اونر ہے، اونر اسے کہیں گے جو شیڈ کا مالک ہے، کرایہ دار ہے، یا اس کا مینیجر ہے۔ اور پولٹری اس میں ان برڈز کو کہیں گے جو پولٹری پریمیسز پہ، کسی بھی پولٹری پریمیسز پہ ان کی ریئرنگ کی اونر ہم ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ٹرمینالوجی پولٹری۔ تو اس ٹرمینالوجی میں کون کون سے برڈز اس کے اندر آتے ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اس میں چکن، ٹرکیز، کوائلز، فیزنٹ، ڈکس، پجنز، پی فاؤلز، آسٹرچ، اور یا اس کے علاوہ بعد میں بھی گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے، تو یہ سارے برڈز پولٹری کی ٹرمینالوجی میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولٹری ڈیزیز ہم اسے کہتے ہیں جو ورلڈ اینیمل ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کے بارے میں بتائی ہیں، جیسے کہ وہ آفس آف انٹرنیشنل ایپیزوٹکس ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو پولٹری فارم ہے، پولٹری فارم ہم اسے کہتے ہیں ایسی پریمیسز جہاں برڈ رکھے جائیں اور ان کی ریئرنگ کی جائے، اور لیکن اس میں جو سیل پوائنٹس ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ پولٹری آپریشن سے مراد وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کسی پولٹری فارم، پولٹری ہیچری، پولٹری پروسیسنگ پلانٹ یا پولٹری ڈیزیز ڈائگنوسٹک لیب پہ کی جائیں انہیں ہم پولٹری آپریشن کہتے ہیں۔ اور اس کے تحت جو پولٹری پریمیسز ہے وہ جگہ جہاں پہ پولٹری فارم، پولٹری ہیچری، پولٹری پروسیسنگ پلانٹ یا پولٹری ڈیزیز ڈائگنوسٹک فیسیلیٹی موجود ہے۔ اور پولٹری پروڈکشن اس کے حساب سے ہم اسے کہیں گے جہاں ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو پولٹری فارمنگ، پولٹری ہیچری، پولٹری پروسیسنگ پلانٹس، اور اس کے علاوہ پولٹری ڈیزیز ڈائگنوسٹک لیبارٹری ایٹ اے پولٹری پریمیسز کی جائیں، تو اسے ہم پولٹری پروڈکشن کہیں گے۔ تو پولٹری ویسٹ کا مطلب اس میں ہے لیکوڈ اینڈ سالڈ مٹیریلز پروڈیوس ڈیورنگ دی پولٹری پروڈکشن۔ تو یہ ابھی تک اس میں یہ ہے، یا اس کے بعد گورنمنٹ اس کی ڈیفینیشنز میں مزید اضافہ بھی کر سکتی ہے۔
اور اس کے علاوہ پرسکرائبڈ کا مطلب ہے پرسکرائبڈ بائی رولز اور ریگولیشنز میڈ اور فریمڈ انڈر دس ایکٹ. اور پراکزیمیٹی کا مطلب ہے جی ڈسٹینس among ڈفرینٹ ٹائپس آف پولٹری فارمز. رجسٹریشن اتھارٹیز میں ہیں جی ڈائریکٹر پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس کے علاوہ یا پھر گورنمنٹ کسی اور کو بھی ان کے علاوہ نوٹیفائی کر سکتی ہے. اور ریگولیشنز مینز دا ریگولیشنز فریمڈ انڈر دی ایکٹ. اور رولز اس میں بھی مطلب رولز جو اس ایکٹ کے تحت بنائے جائیں. اس میں ٹریبیونل کا مطلب ہے ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹڈ انڈر سیکشن 38 آف پنجاب لائف اسٹاک بریڈنگ ایکٹ 2014. اور اس میں ویٹنیرین کا مطلب ہے اینی ویٹنری گریجویٹ رجسٹرڈ ود پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل. اب اس کا جو تیسرا سیکشن ہے وہ ہے رجسٹریشن آف پولٹری پریمیسز کے بارے میں، جس کے بارے میں پہلے ہی بتایا گیا کہ یہ رجسٹریشن کسی بھی پولٹری پریمیسز کے لیے جو آپریشنل رکھنا چاہتا ہو اس کی ویلڈ رجسٹریشن ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے ایکٹ میں کون کون سی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ کسی بھی پولٹری پریمیسز والے اونر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پریمیسز کو فنکشنل رکھنے کے لیے اس کے پاس ویلڈ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے وہ جو رجسٹریشن کمیٹی ہے اس کے پاس اپنی اپلیکیشنز اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ جمع کروائے گا. اور جو پولٹری رجسٹریشن کمیٹی ہے وہ اپنی سفارشات آگے رجسٹریشن اتھارٹی کو پیش کرے گی، جس پہ 30 دن کے اندر اندر درخواست جمع کرانے کے بعد 30 دن کے اندر اندر اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی. اب اس میں رجسٹریشن کمیٹی کون سی ہوگی وہ بھی گورنمنٹ اپنی نوٹیفیکیشن سے ایک یا ایک سے زیادہ کمیٹیز بنا سکتی ہے اس رول کے تحت، جو کہ ابھی جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک آفیسر جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کمیٹی کا حصہ ہیں. اور اس طرح وہ درخواست وصول کرتے ہیں اور ایکٹ کے تحت جو جو ریکوائرمنٹس ہیں جو انفارمیشنز ہیں وہ پوری کروا کے وہ آگے رجسٹریشن اتھارٹی کے پاس جمع کروا دیتے ہیں. اور اس میں رجسٹریشن اتھارٹی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ ڈائریکٹر پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ یا گورنمنٹ کسی کو بھی اس کے بارے میں مینشن کر سکتی ہے. تو اس میں رجسٹریشن کمیٹی کیا کرے گی، اس کے پاس اگر کسی کی اپلیکینٹ کی اپلیکیشن آئی ہے اور اس میں ریکوائرڈ انفارمیشنز اور کرائٹیریا پورا نہیں ہے تو وہ یہ سفارشات آگے رجسٹریشن اتھارٹی کو پیش نہیں کرے گی، کیونکہ جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک رجسٹریشن نہیں ہو سکتی. اور چھٹا سیکشن جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس رجسٹریشن کے لیے گورنمنٹ اس کے لیے فیس وضع کرے گی جو کہ سالانہ ہوگی. اور جو وضع کر دی گئی ہے اس میں مطلب فارمنگ کے حساب سے اور ہیچریز کے حساب سے مطلب نوعیت جو بھی ہو پولٹری پریمیسز کی اس کے حساب سے اس کی ڈفرینٹ فیس شیڈول ہے، وہ ہم نے سالانہ وہ گورنمنٹ نے وصول کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کی رینیول ہوتی ہے. اور یہ رجسٹریشن ہمیشہ 31 جنوری سے پہلے کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے. اور 31 جنوری تک ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو فیس ہے رجسٹریشن فیس وہ نارمل فیس ہوتی ہے، اور آفٹر 31 جنوری وہ فیس ڈبل ہو جاتی ہے. اس طرح اگر 31 مارچ تک یہ رجسٹریشن نہیں ہوتی دوسرے ڈبل فیس کے ساتھ بھی تو اس کے بعد 30 جون تک یہ اس میں گنجائش موجود ہے جس میں جو فل فیس ہے وہ بھی دینی ہوگی، اس کے علاوہ اس فیس کے ڈبل کے برابر جرمانہ بھی دینا ہوگا، یعنی 3 گنا فیس دینی ہوگی. تو اگر 31 جون کے بعد بھی وہ فیس جمع نہیں ہوتی تو رجسٹریشن اتھارٹی اس بات کی مجاز ہوتی ہے کہ وہ اس پولٹری پریمیسز کی رجسٹریشن کو کینسل کرتے ہیں. اس کے علاوہ رجسٹریشن جس کی ہو جائے پولٹری پریمیسز کی اس کے بعد بھی اگر کسی وقت پولٹری انسپیکٹرز وہاں وزٹ کریں اور وہ دیکھیں کہ وہاں ایکٹ کے تحت جو ریکوائرمنٹس ہیں پوری نہیں ہو رہی تو رجسٹریشن اتھارٹی کو سفارشات پیش کریں گے، جس کے تحت رجسٹریشن اتھارٹی اس رجسٹریشن کو کینسل کر سکتی ہے. اور اس سے پہلے وہ اس فارمر کو اس اونر کو یا اس کے کسی ریپریزنٹیٹیو کو بلا کے اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کریں گے، اسے وارن بھی کریں گے، اور جب اگر اس کے بارے میں جو سٹیپس صحیح کرنے ہوتے ہیں وہ بھی اسے بتائیں گے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر رجسٹریشن اتھارٹی اس کی رجسٹریشن کو
سسپینڈ کر دے گی۔ تو سسپینشن کے 14 دن کے بعد بھی اگر وہ جو ہدایات دی گئی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں تو رجسٹریشن اتھارٹی شو کاز نوٹس جاری کرے گی اور اس رجسٹریشن کو کینسل کر دے گی۔ اس کے بعد فارمر کے پاس اس ایکٹ کے تحت یا پولٹری پریمیسز اونر کے پاس اس ایکٹ کے تحت یہ حق موجود ہوگا کہ وہ ایپلیٹ بورڈ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرے اگر اسے یہ لگتا ہے کہ رجسٹریشن اتھارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے، تو وہ 30 دن کے اندر اندر اس ایپلیٹ بورڈ کو اپنی درخواست جمع کروا سکتا ہے، اور وہ ایپلیٹ بورڈ 3 ممبرز پر مشتمل ہوگا جس میں ایک چیئرپرسن اور 2 ممبرز ہوں گے۔ وہ ایپلیٹ بورڈ ایک یا ایک سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں کام کر سکتا ہے۔ تو وہ جب ایپلیٹ بورڈ کے پاس درخواست آئے گی تو وہ درخواست وصول کرنے کے 45 دن کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ ان کیس اگر فارمر کو یا اونر کو اس میں بھی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے یا وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے تو اسے اس پہ کوئی ریزرویشنز ہیں تو اس کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس میں رجسٹریشن کی یا اسٹیبلشمنٹ آف پولٹری فارم کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے لیے آپ کو جو اسکرین پہ شیڈول بھی نظر آئے گا اس میں ڈفرینٹ اسپیشیز کے حساب سے کچھ شیڈولز بتائے گئے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے برائلر فارم کھولنا ہے تو اس میں برائلر ٹو برائلر فارم آپ کا ڈسٹینس کم از کم 1 کلومیٹر کا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ برائلر ٹو لیئر فارم بھی وہ ڈسٹینس 1 کلومیٹر کا ہونا چاہیے، اور برائلر ٹو پیرنٹ پولٹری فارم وہ ڈسٹینس آپ کا 2 کلومیٹر کا ہونا چاہیے، اور برائلر ٹو گرینڈ پیرنٹ پولٹری فارم وہ ڈسٹینس 3 کلومیٹر کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کمرشل لیئر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو لیئر ٹو لیئر فارم 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور لیئر ٹو برائلر فارم بھی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور لیئر ٹو پیرنٹ پولٹری فارم 2 کلومیٹر کا فاصلہ، اور لیئر ٹو گرینڈ پیرنٹ پولٹری فارم بھی 3 کلومیٹر کا فاصلہ چاہیے۔ اس طرح اگر آپ پیرنٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو پیرنٹ ٹو پیرنٹ سٹاک جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ 2 کلومیٹر کا ہونا چاہیے، اور پیرنٹ سٹاک ٹو گرینڈ پیرنٹ سٹاک 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اس طرح گرینڈ پیرنٹ ٹو گرینڈ پیرنٹ جو فارم کا فاصلہ ہے وہ بھی 3 کلومیٹر کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہیومن پاپولیشن سے ایریل ڈسٹینس کم از کم 500 میٹر کا ہونا چاہیے، اور اس میں ہیومن پاپولیشن کسے کاؤنٹ کیا جائے گا؟ اس ایکٹ کے تحت ایسا ولیج یا علاقہ جہاں کم از کم 50 گھر موجود ہوں تو اسے ہیومن پاپولیشن کنسیڈر کیا جائے گا، تو اس سے اس کا 500 میٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔